السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادیات فنون سے متعلق ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ 7واں 8واں محاضرہ ہے فن فقہ سے متعلق اور تعارف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس محاضرے میں ہم سمجھیں گے کہ فقہ کا مفہوم کیا ہے، فقیہ کسے کہتے ہیں، فقہ کی اہمیت و ضرورت کیا ہے، اختلاف ائمہ کیا ہے، کیوں ہے، تدوین فقہ، فقہاء محدثین کے مابین فرق، ائمہ اربعہ کا مختصر سا تعارف، اتباع کی ضرورت اور عوام و خواص کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے بہت سارے سوالات اور اشکالات کے جوابات ہم سمجھیں گے۔ فقہ، لفظ فقہ باب سمیعہ اور کرومہ کا مصدر ہے۔ سمیعہ سے معنی کسی چیز کو کھولنا اور واضح کرنا ہے، فقیہ یفقہ، اور باب کرومہ سے معنی ہے فقیہ ہونا، اور فقیہ فقوہا سے، کرومہ سے اسم فاعل ہے، یعنی اس عالم کو کہتے ہیں فقیہ جو شریعت کے احکام کو کھول کھول کر واضح کر کے بتلائے۔ اور اصطلاح میں فقہ کی تعریف یہ ہے کہ علم فقہ وہ علم ہے جس میں احکام شرعیہ، فرعیہ، عملیہ سے بحث ہو، جو قرآن و احادیث کا نچوڑ ہو۔ یہ تو فقہ کی تعریف ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی کیا تعریف کی ہے؟ امام صاحب، جب بھی امام صاحب کہا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ مراد ہوں گے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ حلال و حرام اور جائز ناجائز جاننے کا نام فقہ ہے۔ حضرات صوفیہ کے نزدیک، صوفیہ حضرات، ان کے نزدیک علم اور عمل کے مجموعے کا نام فقہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہ وہ ہے جو دنیا سے اعراض کرنے والا ہو، آخرت کی طرف راغب ہو اور اپنے نفس، اپنی ذات کے عیوب کو دیکھنے والا ہو۔ یہ فقہ کی مختلف تعریف صوفیہ، امام اعظم اور حضرت حسن بصری اور دیگر فقہاء کے نزدیک۔ فقہ کا موضوع مکلف یعنی عاقل بالغ آدمی کا فعل اور عمل ہے۔ اس عمل کے ساتھ عاقل بالغ آدمی کوئی کام کرے تو وہ کام جائز ہے ناجائز ہے، وہ کام فرض تھا یا واجب تھا، وہ کام حرام ہے یا مکروہ، یہ اس کا موضوع ہے۔ غرض و غایت دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ ہم فقہ کیوں حاصل کر رہے ہیں، فقہ کو کیوں پڑھیں، کیوں پڑھایا جا رہا ہے، دونوں جہاں کی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی تو اس طور پر کہ فقیہ فقہ کے ذریعے خود بھی جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر علم کی روشنی حاصل کرتا ہے اور مخلوق خدا کو یعنی عوام کو، خواص کو، طلباء کو اس کی تعلیم دے کر مراتب عالیہ پاتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی نجات ہو جائے گی، اور جس کو آخرت کی نجات نصیب ہو جائے وہی قرآن میں سعادت مند کہلایا گیا ہے۔ عمل کرے گا تو جنت ملے گی، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ اس فن کو فقہ کیوں کہتے ہیں، نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس فن کا نام فن فقہ اس لیے کیونکہ اس فن کو حاصل کرنے سے آدمی شریعت کی نگاہ میں سمجھدار ہوتا ہے، اور فقیہ کے معنی سمجھدار ہے، اور احکام شریعہ کو معلوم کرنے میں اس کو مہارت حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس فن کا نام فن فقہ رکھا گیا ہے۔ فن فقہ حاصل کرنے کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ اس فن کی اہمیت کا اور ضرورت کا اندازہ اگلے مضمون سے آپ کو اچھی طریقے سے ہو جائے گا۔ خود قرآن پاک میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين،
اس آیت میں علم دین، فقاہت فی الدین کی ترغیب دی گئی ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور یہاں پر حکمت سے مراد جس کسی کو حکمت کا علم دیا گیا اسے بہت زیادہ بھلائی دی گئی۔ حکمت سے مراد علم شرائع، اور علم شرائع علم فقہ کا دوسرا نام ہے۔ تو قرآن سے اس کی اہمیت اور اس کی ترغیب معلوم ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ دِعَامَةٌ وَدِعَامَةُ الْإِسْلَامِ الْفِقْهُ فِي الدِّينِ، یہ ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے جس پر اس کا مدار ہوتا ہے، اور اس دین کا مدار فقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لَفَقِيهٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ، کہ ایک فقیہ 1000 عابدوں سے بہتر ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اسے فقہ فی الدین عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو فقیہ بنائے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری احادیث روایتیں موجود ہیں، تفصیل اور ساری روایت کا تذکرہ مقصود نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس واقعے کے ذریعے سے اچھی طریقے سے اندازہ ہو جائے گا فقہ کی اہمیت کا اور فقہا کی اہمیت کا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں، عطا، طاؤس اور عکرمہ یہ چاروں بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ لگا کر پڑھ رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وہیں بازو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور آ کر پوچھا کہ جب میں پیشاب کرتا ہوں تو ان حلقے والوں سے پوچھا، عطا، اکرمہ، طاؤس، مجاہد رحمہم اللہ سے، جب میں پیشاب کرتا ہوں تو مائع دافق یعنی منی نکلتی ہے، سفید پانی نکلتا ہے، کیا اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو ہم نے کہا، یعنی اس گروہ نے، اس 4 افراد نے کہا، ہم نے کہا وہی مائع دافق جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ سفید پانی؟ کہا کہ ہاں۔ ہم نے کہا تب تو غسل واجب ہو جائے گا۔ تو وہ شخص انا للہ پڑھتا ہوا چلا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور جو کہ استاد بھی ہے، فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہیں، وہ نماز میں انہوں نے سنا کہ یہ مسئلہ بتایا گیا، فوراً سے نماز کو جلدی سے مکمل کی اور کہا کہ اس شخص کو فوراً سے بلاؤ۔ دوڑے اور اس شخص کو بلایا گیا۔ اس شخص کے آنے کے بعد سب سے پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان لوگوں سے پوچھا، آپ نے یہ جو مسئلہ بتایا ہے، آپ نے جو فتویٰ دیا ہے، تو کیا آپ نے قرآن سے فتویٰ دیا؟ کہا کہ نہیں۔ حدیث سے فتویٰ دیا؟ کہا کہ نہیں۔ صحابہ کے اقوال سے فتویٰ دیا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اپنی رائے سے۔ یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا لذالک یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ 1000 عابدوں سے بہتر ہے۔ پھر سائل سے پوچھا، ابن عباس نے کہ جب آپ کو یہ سفید پانی نکلتا ہے، نکلنے کے بعد تمہارے دل میں شہوت یعنی عورت کی خواہش رہتی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ نکلتے وقت رہتی ہے؟ نہیں، کیونکہ نکلتے وقت رہتی ہے تو منی ہے، ایسے ہی سفیدی نکل رہی ہے تو وہ منی نہیں، مدی بھی ہے، بدی بھی ہے۔ فرمایا اعضاء میں استرخاء یعنی ڈھیلاپن آ جاتا ہے، کیونکہ منی کے نکلنے کے بعد استرخاء ہو جاتا ہے، ڈھیلاپن آتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، استرخاء تو ہوتا نہیں ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ تمہارے لیے وضو کافی ہے، یہ منی نہیں تھا، یہ سفید پانی ہے، اسے مزی کہیں گے۔ خیالت کی بنا پر کسی اور وجہ سے یا پیشاب سے پہلے یا بعد میں مدی ہو یا بدی ہو، جس سے وضو واجب ہوتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کو تنبیہ بھی کی۔ اندازہ ہوا کہ محدثین کو، چونکہ یہ لفظ پر ان محدثین کو دھوکہ ہوا، صرف ظاہری معنی پر انہوں نے فتویٰ دے دیا، علت پر غور نہیں کیا، ان میں سے کوئی فقیہ نہیں ہے۔ اس واقعے کے ذریعے سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ محدثین سے زیادہ بڑا مقام فقہا کا ہوتا ہے، اور فقہا حدیثوں کو اچھی طرح جانتے ہیں،
زیادہ رجحان، کیونکہ جب تک احادیث کا علم اسے نہیں ہوگا تو وہ غوطہ کیسے لگائے گا؟ فقیہ تو غوطہ لگاتا ہے، قرآن و حدیث میں غور کرتا ہے۔ جسے قرآن و حدیث کا علم گہرائی کے ساتھ نہ ہو تو وہ فقیہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہاں یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوئی کہ ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں واضح نہیں رہتا، اس کو کسی اصول یا نظیر یا مثال سے یا اس جیسا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث میں گزرا ہو اس سے نکال کر مسئلہ بتانا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ کام ہر کسی کا نہیں ہے، ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ ہر عالم یہ کہہ دے، ہر بخاری اٹھانے والا یہ کہہ دے، ہر دو چار حدیثوں کا علم رکھنے والا، بخاری کا نام جاننے والا یہ کہہ دے کہ میں بھی کچھ جانتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نحن رجال ہم بھی رجال، یہ قصہ ہو جائے گا۔ نحن رجال ہم بھی رجال، یہ استدلال کرنا کہ نحن رجال ہم رجال۔ دیکھیے صحابہ کرام کی اس زمانے میں دو جماعتیں تھیں۔ ایک جماعت تو وہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور بعد زمانے میں احادیث کو یاد کرنے اور اس کی روایت کرنے میں لگی رہتی تھی، احادیث یاد کرنے اور اس کو سنانے میں۔ اس کی فقاہت اس کو سمجھنے کی بات نہیں، روایت کو یاد رکھنے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو الفاظ ہے جو کہ تم ویسے یاد رکھیں۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں 5344 روایتیں مروی، حضرت عبداللہ بن عمر سے 2630 روایتیں مروی، حضرت انس سے 2286 روایتیں مروی، حضرت عائشہ سے 2210 روایتیں منقول ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس سے 1620 روایت منقول ہیں۔ یہ تو وہ صحابہ کرام کی چند مثالیں میں دے رہا ہوں جو صحابہ کرام روایات کو محفوظ کرتے تھے۔ لیکن دوسری طرف وہ صحابہ کرام کی جماعت جو قرآن و احادیث کے ذریعے سے استنباط فرمایا کرتے تھے، فتوے دیا کرتے تھے، اجتہاد کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، حضور کے زمانے کے بعد بھی۔ صحابیات میں سر فہرست جن کا نام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ مرویات محدثہ بھی تھی، روایت کو اخذ کرنے والی بھی تھی، اور قرآن و حدیث میں غوطہ لگا کر مسائل کا استنباط کرنے والی بھی تھی۔ اور صحابہ کرام میں 4 جلیل القدر صحابہ ہیں اس میدان میں نمایاں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، جن کو مفتی صحابہ کرام کہا جاتا تھا۔ یہ حضرات احادیث کو پورے تثبت اور تحقیق اور مسلمہ قواعد شرعیہ پر جانچنے کے بعد معمول بناتے تھے، مسئلہ بتاتے تھے۔ یہ فقہ کی کتابیں، یہ فن فقہ کی تدوین، اس کو یکجا کرنا، اصول کو مرتب کرنا اور مسائل کو مرتب کرنا، یہ پیش کرنا، جسے تدوین کہا جاتا ہے، یہ تدوین بعد کے زمانے کی نہیں ہے۔ باضابطہ مرتب طریقے سے بعد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سے یہ ہوا، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے سے ہی یہ تدوین ہوئی، فقہ کو مرتب کیا گیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے ہی میں لوگ فتویٰ دیا کرتے تھے، مسائل بتاتے تھے، پورے مکمل اصول ضوابط کے لحاظ سے۔ اسلام کی نگاہ میں حلال و حرام طے کرنے والا، قانون بتانے والا سوائے اللہ کے تو کوئی نہیں ہے، لیکن سارے احکامات قرآن میں اوپن طریقے سے ہوں ایسا بھی نہیں ہے۔ احادیث کے اندر بھی بعض دفعہ ٹکراؤ ہوتا ہے، تعارض ہوتا ہے، تقدیم تاخیر کا علم نہیں ہوتا، ناسخ اور منسوخ کیا ہے اس کا علم نہیں ہوتا، تو اس کو کون بتائے گا؟ اس کو صحابہ، تابعین، فقہا بتلائیں گے۔ اور تیسرے اندازے میں آپ دیکھیں، اکثر مضامین قرآن پاک کے وہ ہیں جو جس کا سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، خاص لوگ ہی اس پر مطلع ہوتے ہیں۔ آپ کو اگلی مثالوں میں سمجھ میں آئے گا کہ کیسے خاص لوگوں میں مطلع ہوں گے۔ اس آیت کے اندر وضو کی فرضیت کیسے ادا کی گئی ہے، سر کا مسح فرض ہے یا سنت ہے، پورے سر کا مسح کیوں فرض ہے، کیوں سنت ہے، یہ ساری چیزیں فقہا بتلا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، ترغیب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکر ادا کیا جب حضرت معاذ کو یمن کا والی گورنر بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے تھے،
اس موقع پر حضرت معاذ سے وہ تاریخی جملے پوچھے گئے، وہ تاریخی جوابات۔ اے معاذ تم جا رہے ہو، لوگ تم سے پوچھیں گے، کیا جواب دو گے؟ قرآن سے جواب دوں گا۔ قرآن میں نہ ملے کا مطلب اوپن نہ ہو، واضح نہ ہو، تو احادیث سے دوں گا۔ احادیث میں نہ ہو، اقوال، اجماع، ان سے دوں گا میں۔ اگر ان سے بھی نہ ہو، اپنی رائے سے دوں گا۔ اور اپنی رائے سے مراد منمانی رائے نہیں، قرآن و حدیث کے اصول اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں جو اس کے قواعد ہیں، ان قواعد کی روح سے میں جواب دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا۔ منصوص مصادر قرآن پاک میں مسائل، منصوص مصادر فقہ کے، ایک تو سب سے پہلے قرآن پاک ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں، یعنی منصوص مصادر کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی فقیہ مسئلہ بتاتا ہے تو کہاں سے بتاتا ہے، اس کے مصادر کیا کیا ہیں، سب سے پہلے قرآن سے بتاتا ہے۔ قرآن مجید میں فقہی احکام سے متعلق آیات کی تعداد لوگوں نے 200-250 سے 500 تک بتلائی۔ 6666 آیتوں میں 200-250 سے 500 تک کی آیات فقہ کی بتلائی ہے، فقہی احکام کی بتلائی ہے، جس میں صریح احکام کے علاوہ اصولی احکام بھی شامل ہیں۔ عبادات کے علاوہ احوال شخصیہ پر 70، قانون شہریت پر 70، احکام جرم و سزا پر 301، عدالتی قانون پر 13، دستوری قوانین پر 10، اقتصادی قوانین پر 10، قومی و بین قومی قوانین پر 25 آیتیں قرآن پاک کے اندر ملتی ہیں۔ اگر قرآن پاک میں نہ ملے، دوسرا ہمارا ماخذ ہے سنت رسول۔ سنت رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی ارشادات اللہ کے نبی کے ارشادات ہیں، عمل ہیں، تقریرات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے ایک کام کیا اور اس کام پر اللہ کے نبی نے نکیر نہیں فرمائی، نے اس کو جائز قرار دیا، تو اسے تقریر کہیں گے، تقریرات نبی۔ اور احادیث قرآن پاک کی تشریح ہوتی ہے۔ احکام فقہیہ سے متعلق احادیث کی تعداد تقریباً 7-8 ہزار موجود ہیں۔ تو سب سے پہلا مصدر ہمارا قرآن پاک ہے، دوسرا حدیث ہے، تیسرے نمبر پر شرائع ما قبل ہے۔ شرائع ما قبل کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں انہیں جو شریعت دی گئی ہے، جو عقائد اور اخلاقیات سے متعلق ہے، وہ تو کسی نبی کی بدلی نہیں ہے۔ توحید، رسالت، آخرت اور اخلاقیات ہر نبی کے زمانے میں، ہر نبی کی امت کو دی گئی، لیکن عملی زندگی کے جو احکام ہوتے ہیں جسے فقہ کہا جاتا ہے، جو فقہ کا اصل موضوع ہے، وہ شریعتوں میں بدلتا رہا۔ کسی نبی کے فقہ میں، شریعت میں کوئی چیز جائز تھی، بعد میں جائز نہ ہو، اور کسی نبی کے زمانے میں جائز نہیں تھی، بعد میں جائز ہے، یا اس کے برعکس۔ تو پچھلی کتابوں میں، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اس جیسی کتابیں ہوں، اس کے جو احکامات ہیں وہ 4 طرح کے ہیں۔ وہ احکامات پچھلی کتابوں میں جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں، اس زمانے کے تھے، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو بالاتفاق یہ احکام قابل عمل نہیں ہیں۔ جن کا قرآن و حدیث میں ذکر ہو اور منسوخ ہونے کی وضاحت بھی ہو، تب بھی کوئی عمل نہیں ہے۔ تھا گزشتہ زمانے میں، اس زمانے میں نہیں ہے، منسوخ ہے، لیکن قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ تیسرے وہ احکام قرآن پاک میں ہوں اور کرنے کا حکم ہو کہ گزشتہ کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم، زکوٰۃ، روزہ جیسے گزشتہ زمانے میں ویسے اس زمانے کے اندر بھی، تو گزشتہ کی احکام کا تذکرہ بھی ہوا اور اس زمانے میں کرنے کا اس کا حکم بھی لاگو کیا گیا۔ قرآن میں ہو اور وضاحت نہ ہو کہ کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں، قرآن میں تذکرہ کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، نہ کرنے کا حکم بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ حنفیہ کا نقطۂ نظر یہ ہے، ویسے 2 گروہ ہیں اس سلسلے میں، کہ وہ حکم بھی اس امت کے لیے باقی رہے گا۔ اگر قرآن میں، حدیث میں، شرائع ما قبل کے اندر نہ ملے تو فقہ حنفیہ کا چوتھا مصدر ہے، منصوص ہے، آثار صحابہ۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کی بھی بہت اہمیت ہے۔ اگر احادیث میں یہ باتیں نہ ملی، کوئی مسئلہ نہ ملے، تو صحابہ کرام کی باتوں کے ذریعے سے، اقوال اور ارشادات کے ذریعے سے بھی ہم کسی حکم کے اوپر فیصلہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مصدر ہے ہمارا، منصوص ہے اجماع، جن شرعی دلائل کا ماخذ انسانی اجتہاد اور انسانی نقطہ نظر ہے، ان میں سب سے قوی اجماع ہے۔ یعنی سارے صحابہ کرام کا، سارے ائمہ کا کسی مسئلے میں اتفاق ہو جائے کہ جائز ہے تو جائز ہے، ناجائز ہے تو ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ امت کسی غلط بات پر متفق نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک منصوص ہمارا ہے، ایک مصدر ہمارا ہے قیاس۔ بہت سارے لوگ یہاں دھوکہ کھاتے ہیں، آگے بہت سارے سوالات کے ذریعے سے ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ قیاس کا مطلب عقل دوڑانا، قرآن و حدیث کے خلاف میں عقل دوڑانا نہیں ہے۔ قیاس کے اصل معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے برابر کرنے کے ہیں۔ کسی مسئلے کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی صراحت موجود نہ ہو، لیکن قرآن و حدیث میں اس سے ملتا جلتا کوئی مسئلہ موجود ہو، یا اس مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی جو وجہ ہو سکتی تھی، وہ وجہ اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے، تو اس وجہ کو رکھتے ہوئے اس جدید اور نئے مسئلے کے اندر بھی وہی حکم لگائیں گے جو قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ یہ ہے قیاس۔ اور پھر قیاس کی قسمیں آپ پڑھیں گے اصول فقہ کے اندر، اس کی شرائط پڑھیں گے آپ۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قیاس قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، قرآن و حدیث کے مقابل میں دی جانے والی رائے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قیاس کرنے سے متعلق مشہور کیا۔ بہت سارے اس زمانے کے محدثین کو بدگمانی بھی تھی۔ بعد میں جب آمنا سامنا ہوا، ان کے اقوال کو، ان کی فقہی بصیرت کو دیکھا گیا، تو انہوں نے اعتراف کیا، اپنی بات سے رجوع کیے کہ نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ قیاس آرائی۔ امام اعظم نے کہا کہ اگر میری کوئی بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو اسے دیوار پر دے ماریے، وہ میری بات نہیں ہے، میں اس کو مانتا نہیں ہوں۔ ہدایہ کے اندر بہت سارے مسائل، بلکہ پوری کتاب فقہ حنفی کی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، ان کے اقوال ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر ہدایہ کے مسئلے کے بعد وہاں لکھا ہوا ہے لقولہ علیہ السلام، لقولہ تعالی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ لقولہ تعالی، اللہ رب العزت کے قول کی وجہ سے، حکم کی وجہ سے، لقولہ علیہ السلام، اللہ کے نبی کے ارشاد کی وجہ سے۔ عقلی دلائل بھی ہیں، ابھی آپ کو آگے بہت سارے سوالات کے جوابات میں اس کا اندازہ ہوگا۔ آپ حضرات کے ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اس زمانے میں یا تقلید کرنا کیوں ضروری ہے، اتباع کرنا کیا ضروری ہے، کسی کو مان کر چلنا؟ ہم بھی قرآن و حدیث کے اندر غور کر لیں گے۔ دیکھیے، گزشتہ امتوں میں ایک پیغمبر کے چلے جانے کے بعد دوسرے پیغمبر آتے تھے، اور وہ احکام شرعیہ کے باب میں امت کی رہنمائی کرتے تھے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اللہ کے نبی کے بعد صحابہ، تابعین اور علماء امت، ان کا یہ فریضہ ہے۔ اسی لیے امت کو وارث، علماء کو وارثین بھی قرار دیا گیا ہے، انبیاء کا وارث۔ یہ حضرات ان میں جن کے اندر فقاہت ہوتی ہے، بصیرت ہو، فقہی بصیرت، احکام شرعیہ کو مستنبط کریں گے، تو وہ جو مسئلہ نکال کر بتائیں گے، جن مسائل پر ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی ہے، ان کی بات مان لینا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ اور یہ تقلید کا سلسلہ بعد میں شروع نہیں ہوا، اللہ کے نبی کے زمانے سے یہ چلتا آ رہا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر بھی مقلد صحابہ تھے، صحابہ کرام کے اندر بھی مجتہد صحابہ تھے، تمام صحابہ مجتہد نہیں تھے، ہر صحابی کی رائے الگ ہوتی تھی، ایسا بھی نہیں ہے۔
ابن قیم نے ان صحابہ کا ذکر کیا ہے جن سے فتاوی منقول ہے، مرد و خواتین کو لے کر ان کی تعداد 130 ہوتی ہے۔ پھر ان کے 3 گروہ ہو گئے۔ ان 3 گروہ کے اندر ایک وہ جن سے بہت زیادہ فتاوی منقول ہیں، ان کی تعداد 7 ہے۔ 7 صحابہ کرام اللہ کے نبی کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے بعد کے زمانے میں۔ حضرت علی، عمر، عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ، حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس کے 20 جلدوں میں فتاوے خلیفہ مامون کے پڑ پوتے ابو بکر محمد نے جمع کیے۔ تو یہ 7 صحابہ کرام ہیں جو کثرت سے فتویٰ دیا کرتے تھے، اور 20 صحابہ متوسطین میں ذکر کیے گئے، ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت ام سلمہ، ابو ہریرہ وغیرہ۔ یہ صحابہ کرام وہ ہیں جو کثرت سے فتویٰ نہیں دیتے تھے، لیکن یہ بھی فتویٰ یعنی یہ بھی مسئلہ بتایا کرتے تھے۔ بقیہ صحابہ کم و بیش 125 حضرات وہ ہیں جن سے 1-2 فتوے منقول ہیں، جیسے کہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت بلال، ام ایمن رضی اللہ عنہ۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ہر عالم کو امام، ہر محدث کی اقتداء نہیں کی جاتی ہے۔ یہ ائمہ کا اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ ایک طرف ہے، امام مالک ایک طرف ہے، امام شافعی ایک طرف ہے، امام احمد بن حنبل ایک طرف ہے۔ یہ سب کو جوڑ کر یہ سب کے مسائل ایک جیسے کیوں نہیں ہوتے؟ سوال جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ چاروں ائمہ ایک جگہ بیٹھ کر لڑتے رہیں، اختلاف کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابھی آپ ائمہ کے احوال، حالات زندگی کو سنیں گے۔ امام اعظم اور امام مالک کا زمانہ پہلا تھا۔ امام اعظم کا جس سال انتقال ہوا اس سال تو امام شافعی پیدا ہوئے۔ امام اعظم کے شاگردوں سے امام شافعی نے علم حاصل کیا۔ پھر امام احمد بن حنبل کا زمانہ بعد کا ہے، امام شافعی کے بعد کا۔ اللہ نے ان چاروں ائمہ کو قبولیت عطا فرمائی ہے، قبولیت عطا فرمائی ہے۔ ان کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ کیوں ہوا؟ چونکہ احکام شرعیہ کو مستنبط کرنے میں اجتہاد اور غور و فکر کو دخل ہے۔ نئے نئے مسائل کو حل کرنا ہے تو ان نئے نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے اجتہاد کرنا پڑے گا، اور ہر ایک کی اجتہادی غور و فکر کرنے کی صلاحیت اور رائے ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ جب غور و فکر کرنا ضروری ہے اور ہر ایک کی رائے اور اجتہاد الگ ہو سکتا ہے تو لا محالہ ضرور بھی ضرور مسائل کے اندر اختلاف پایا جائے گا۔ سلف صالحین خاص کر امام مالک نے اس بات کو ناپسند کیا کہ تمام لوگوں کو ایک ہی رائے کا پابند کرنے پر مجبور کر دیا، سب لوگ اس مسئلے میں اسی کو مانیں گے، ایسا نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ صحابہ میں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ صحابہ میں کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا، اس لیے کہ اگر صحابہ کا تمام مسائل میں ایک ہی قول ہوتا تو لوگ تنگی میں پڑ جاتے ہیں۔ بعض مسائل میں دلائل متعارض ہوتی ہیں، دو مختلف حدیثیں ہیں، الگ الگ ہیں، کس پر عمل کرنا اولا ہے، کس پر افضل ہے، کون ناسخ ہے، کون منسوخ ہے، اس کا اندازہ تو فقہا بتائیں گے۔ ابھی حالیہ کرونا کے زمانے کے اندر نماز جمعہ سے متعلق اکابر بر صغیر کے اندر اکابر علماء کی رائے الگ الگ ہو گئی، 3 رائے آ چکی تھی۔ تو کبھی فقہا کے رجحانات مختلف صحابہ اکرام کی طرف بھی جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا عبداللہ بن مسعود کی طرف رجحان ہے، کسی کا عبداللہ بن عباس کی طرف ہے۔ کبھی اہل لغت کے نزدیک ایک ہی لفظ کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں۔ ایسا بھی آپ پڑھیں گے کہ ایک ہی امام کے ایک زمانے میں ایک رائے تھی، بعد کے زمانے میں دوسری رائے ہو چکی ہے۔ یہ رائے کیوں بدل رہی ہے؟ صحابہ کرام یہ ائمہ کی رائے کیوں بدل رہی ہے اور ایک امام کی رائے الگ الگ زمانے میں کیوں بدل رہی ہے؟ دیکھیے، کوئی انسان خواہ کتنا ہی صاحب علم ہو، وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے معلومات کا احاطہ کر لیا ہے۔ اس بنیاد پر
یہ ممکن ہے کہ بعض دلیلیں ایک مجتہد تک پہنچی ہیں اور دوسرے مجتہد تک وہ دلیلیں نہیں پہنچی ہیں، یا کسی دلیل کی طرف ایک مجتہد کا ذہن منتقل ہوا اور دوسرے کا وہاں منتقل نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی جیسے فقیہ محدث نے جب حجاز سے نکل کر عراق کے بعد مصر کا سفر کیا، وہاں کے علماء سے استفادہ کیا، تو بے شمار مسائل میں ان کی رائے بدل گئی۔ اسی لیے فقہ شافعی میں آپ دیکھیں گے قول قدیم، قول جدید، بہت سارے مسائل میں امام شافعی کا قول قدیم ایک ہے، قول جدید۔ پہلے حضرت نے یہ مسئلہ بتایا کہ یہ چیز جائز ہے، بعد میں کہا کہ نہیں یہ چیز جائز نہیں ہے، اس طرح کا۔ اور خود امام ابو یوسف، امام محمد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب حجاز آئے، امام مالک سے انہوں نے بھی استفادہ کیا۔ صرف نہیں یہ کہ ان کی رائے بدلی، بلکہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ اس پر مطلع ہوتے تو وہ بھی وہی کہتے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی رائے اور ان کا حکم نفسانی خواہشات کی بنا پر نہیں، دلائل کی بنا پر، اور دلائل بعد میں سمجھ میں بھی آ رہے ہیں، دلائل بعد میں کھل رہے ہیں، وجوہات اور علتیں بعد میں سمجھ میں آ رہی ہیں، عرف کا مقام، عرف کا مدار بعد میں بھی دیکھا گیا ہے۔ چاروں ائمہ کے رجحانات الگ الگ صحابہ کرام کی طرف جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے، یہیں آپ کی عملی نشو و نما ہوئی، یہیں سے آپ کے فقہ و اجتہاد کا چرچا ہوا۔ زیادہ تر اہل علم حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کی درسگاہ سے انہوں نے حاصل کیا، اور امام مالک نے پوری زندگی مدینہ میں گزار دی۔ مدینہ میں حضرت عمر، عبداللہ بن عمر کے تلامذہ کی فکر کی گہری چھاپ رہی، اور امام شافعی کی پیدائش چونکہ مکہ مکرمہ میں ہوئی، عبداللہ بن عباس نے اپنے علمی فیوز و برکات یہیں سے حاصل کیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ظاہر حدیث پر عمل کرنے کا خاص ذوق رکھتے تھے، اور صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر کا ذوق بھی یہی تھا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا، یہ اختلاف صرف ائمہ کے اندر تھا یا صحابہ کے اندر بھی تھا؟ اس جیسے اختلافات صحابہ کرام کے زمانے میں بھی پائے جاتے تھے۔ دو چار مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا حضرت عمر، عبداللہ بن مسعود کے نزدیک بیوہ حاملہ عورت کی عدت ولادت تھی۔ حاملہ ہے، بیوہ ہو گئی، اس کی عدت کب تک ہے؟ اس کی عدت وضع حمل ہے، ولادت ہو گئی بس اس کی حمل ہو چکی۔ اور غیر حاملہ کی 4 مہینے 10 روز ہیں، اگر وہ حمل سے نہیں ہیں تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ لیکن اس کے برخلاف حضرت علی اور عبداللہ بن عباس، وہاں عمر اور عبداللہ بن مسعود تھے، یہاں پر علی اور عبداللہ بن عباس، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ولادت اور 4 مہینے 10 دنوں میں سے جو مدت طویل ہو وہ عدت وفات شمار ہوگی۔ ان کا یہ مسلک رہا ہے۔ تو دیکھیے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا۔ دوسری مثال، حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود کے نزدیک مطلقہ عورت کی عدت تیسرے حیض کے غسل کے بعد پوری ہوتی ہے۔ تیسرا حیض مکمل ہو گیا، عدت پوری ہو گئی، اب وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور زید بن ثابت کے نزدیک تیسرا حیض شروع ہوتے ہی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ جو ہی تیسرا حیض شروع ہو گیا وہاں پر ختم ہونا ہے، ختم ہونے میں 10 دن بھی لگ سکتے، 3 دن بھی لگ سکتے، 5 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف۔ حضرت ابو بکر، عبداللہ بن عباس کی رائے تھی کہ باپ کی طرح دادا بھی سگے بھائیوں کو میراث سے محروم کر دے گا، میراث کے مسائل میں پڑیں گا۔ حضرت عمر، حضرت علی، زید بن ثابت کو اس سے اختلاف تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور میں آپ کو مثال دوں، حضرت عثمان غنی کا فتویٰ یہ تھا کہ خلا حاصل کرنے والی عورت پر عدت واجب نہیں ہے، صرف فراغت رحم کو جاننے کے لیے ایک حیض کا گزرنا کافی ہے۔ دوسرے صحابہ کرام نہیں، مکمل عدت گزرنے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو صحابہ کرام کے، اجل صحابہ کرام کے اختلافات کو بتلا رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اختلاف ائمہ نے کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، اور یہ اختلاف نس فہمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب کس کو آپ غلط کہیں گے؟ اب اگر آپ ائمہ کو غلط کہیں گے تو صحابہ زد میں آ جائیں گے، اور صحابہ زد میں آ جائیں گے تو ہمارا عقیدہ ہی بگڑ جائے گا۔
گویا کہ ائمہ پر انگلی اٹھانا صحابہ پر انگلی اٹھانا ہے، اور صحابہ پر انگلی اٹھائیں گے تو نبی کی بات جھٹلانے اور انکار کرنے کے مترادف ہو جائے گا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کی سنت کو نمونہ بنانے کا حکم، مضبوطی سے پکڑنے کا حکم، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس کسی کی بھی اقتدا۔ یہ تو ائمہ، چار ائمہ ہیں۔ ان سے پہلے کس کی تقلید کی جاتی تھی؟ ابھی بات یہ گزری ہے کہ صحابہ کرام میں مجتہد، فقیہ، مفتی صحابہ بھی تھے اور غیر مفتی صحابہ کرام بھی تھے۔ تو جو غیر مفتی صحابہ کرام تھے وہ مفتی صحابہ کرام سے مسائل پوچھ کر چلتے تھے، پوچھ کر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقلید بعد کے زمانے کی نہیں، اللہ کے نبی کے زمانے اور صحابہ کرام کے زمانے کے سے ہیں۔ اور جو صحابہ کرام، بڑے صحابہ کرام سے جب مسائل پوچھتے تھے تو وہ دلیل عام طور پر نہیں پوچھتے تھے، مسئلہ پوچھ لیے چلے گئے۔ تو ویسے ہی ہم بھی اپنے ائمہ سے مسائل پوچھتے ہیں، دلیل کا مطالبہ ہم عام طور پر کرتے نہیں ہیں۔ ہر علاقے میں الگ الگ صحابی کی اقتدا کی جاتی تھی اس زمانے میں۔ حضرت عباس مکہ میں اور مدینے میں حضرت زید، کوفہ میں عبداللہ بن مسعود، یمن میں حضرت معاذ، بصرہ میں حضرت انس کی تقلید ہوتی تھی۔ الغرض شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دور صحابہ اور دور تابعین، ہر دور سے تقلید تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ اس زمانے میں باضابطہ طریقے سے ان کی لکھی، ان کے کہے گئے مسائل کو مرتب نہیں کیا گیا تھا، اس لیے انہیں ان کی طرف اقتدا اور ان کو ائمہ کے اعتبار سے منسوب نہیں کیا جاتا ہے۔ اور باضابطہ طریقے سے بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل کو مرتب کیا ہے۔ ایک اور اہم سوال کہ جتنے ہمارے مسائل ہیں کیا وہ سارے مسائل میں تقلید ضروری ہے؟ ہم حنفی ہیں، فلاں شافعی ہیں، فلاں حنبلی ہیں، فلاں مالکی ہیں، کیا یہ لوگ اپنے اپنے امام کی ہر مسئلے میں تقلید کرتے ہیں؟ جواب، اب اگر 100 مسائل ہیں، مثال 80% مسائل وہ ہیں جس میں کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مسائل قرآن و حدیث میں اوپن واضح ہیں۔ اگر امام اعظم اگر کہہ بھی دیتے ہیں تو اپنی زبان سے دراصل قرآن پاک کا حکم پیش کر رہے ہیں، حدیث کو پیش کر رہے ہیں، وہ اپنا قول ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ تو 80% مسائل میں کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ 20% مسائل وہ ہیں جہاں پر سوائے تقلید کے چارہ کار ہی نہیں ہیں، چاہ کر بھی تقلید سے ہٹ نہیں سکتے ہیں آپ۔ اس کو استاد الاساتذہ، استاد محترم حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا تھا۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 100% تقلید ہم مسائل میں کرتے ہیں۔ 100% تقلید مسائل میں نہیں کی جاتی ہے۔ 3 قسم کے مسائل ہیں جن 3 قسم کے مسائل میں تقلید کرنا ہی پڑتا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ مثال کے طور پر وہ نصوص جس میں تعارض ہو اور زمانہ تقدیم تاخیر معلوم نہ ہو۔ اللہ کے نبی کی 2 روایتیں ہیں، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تم کو قبروں کی زیارت سے روکتا ہوں، ایک روایت۔ دوسری ہے زوروا قبورکم، قبرستانوں کی زیارت کرو۔ اب ان دونوں روایتوں میں کس پر عمل کریں گے؟ اب اس میں تقدیم کون سی ہے، تاخیر کون سی؟ جو بعد والی روایت ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ معلوم ہو گئی کہ ناسخ یہ ہے، یہ کون بتائیں گے؟ یہ فقہا بتائیں گے، صحابہ بتائیں گے، تابعین بتائیں گے۔ یہی تو تقلید کرنا ہے، خود سے تو آپ فیصلہ نہیں کریں گے۔ 2 حدیثوں میں تعارض ہو جائے تو کس پر عمل کریں گے؟ چلیے ٹھیک ہے، یہاں تو ناسخ منسوخ معلوم ہو گیا، یہاں پر بھی ناسخ پر عمل کریں گے۔ لیکن بعض دفعہ ناسخ منسوخ کا علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور مثال، ناسخ منسوخ جس کا علم ہو، ما مست النار، جس کسی کو آگ، جو کوئی بھی چیز آگ پر پکائی جائے اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا شوربے، کھانے، سالن سب کھا لینے سے وضو ٹوٹ جانا چاہیے، لیکن یہ منسوخ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اس کا نسخ بتلایا، یہ حکم پہلے تھا، بعد میں حکم نہیں ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ غذاؤں کے کھانے سے، پکائی جانے والی غذاؤں کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ناسخ منسوخ کیا ہے معلوم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، یہ بھی روایتیں ہیں، 5 صحیح روایتیں بخاری کے اندر ہیں، اور 7 حدیثیں رفع یدین نہ کرنے سے متعلق بھی ہیں. جن محدثین کی بات آپ مانتے ہیں کہ یہ بخاری مسلم کی روایت صحیح ہے، وہی محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ روایتیں 7 روایتیں بھی اصح ہیں، قابل استدلال ہیں، قابل استدلال ہیں. یہ کون سی عقل والی بات ہوئی کہ آپ ان باتوں کو تو لے رہے ہیں جو اپنے مطلب کی ہے، مقصد کی، اور ان باتوں کو نہیں لے رہے ہیں. جن محدثین نے یہ کہا کہ 5 روایتیں وہ ثابت ہیں، استدلال کی جا سکی، وہی محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ روایتیں بھی قابل استدلال ہیں. اب اس میں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کون سی روایتیں مقدم ہیں، کون سی روایتیں مؤخر ہیں. تب اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے. تو جو 2 بڑے امام گزرے ہیں، امام اعظم اور امام مالک، یہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین کی حدیثیں مقدم تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، پہلے کرتے تھے، بعد میں اسے کرنا چھوڑ دیے، ترک کر دی، تو بعد والے عمل کو ہم لے رہے ہیں. لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، رفع یدین کرنے والی روایتیں مؤخر ہیں، لہذا ہم اس کو لیں گے. تو یہ اختلاف ہوا. اب آپ تیسرا کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ کسی نہ کسی کی تقلید ہی کرنا پڑے گا آپ کو. منزل من اللہ، آپ کے اوپر تو وحی نازل نہیں ہوگی. تو ان مسائل میں، اس جیسے مسائل میں آپ کو تقلید کرنا پڑتا. اسی طریقے سے ایک قسم وہ ہے مسائل کی جو نصوص فہمی میں اختلاف ہو جائے، سمجھنے میں، اس لفظ کا معنی سمجھنا. جیسے کہ لامستم کا معنی کیا ہے، قروب کا معنی کیا ہے، حیض ہے یا طہر ہے. امام اعظم نے کہا کہ حیض ہے، لہذا حیض کے آنے پر عدت پوری ہوتی ہے. امام شافعی نے کہا کہ نہیں، اس کا معنی طہر ہے، طہر کے آنے کے بعد عدت پوری ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، اس کا معنی کیا ہے، او لامستم النساء حدث اصغر ہیں یا حدث اکبر ہیں. اب اس سلسلے میں بھی آپ کہاں جائیں گے؟ کسی نہ کسی امام کو ماننا پڑے گا. بعض ائمہ کہتے ہیں کہ حدث اکبر اس سے مراد ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے. بعض ائمہ کہتے ہیں کہ حدث اصغر مراد ہے، غسل واجب نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتر رکعۃ، 1 رکعت کو وتر بناؤ. تو ائمہ ثلاثہ نے کہا کہ تمام نمازوں کے بعد 1 رکعت تنہا پڑھی جائے گی. عشاء کی نماز سارے سنتوں کے بعد وہ 1 رکعت سب رکعتوں کو وتر کر دے گی، طاق بنا دے گی. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، آخری جو 2 رکعتیں ہوں گی، اس 2 رکعت کے ساتھ 1 رکعت کو ملا کر ان 2 رکعتوں کو طاق بناؤ. تو ایک سلام کے ساتھ یہ پڑھی جاتی ہے، وہاں پر 1 رکعت مستقل پڑھی جاتی ہے. نصف فہمی کا اختلاف ہے. تیسرے قسم کے وہ مسائل ہیں جن میں تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، وہ استنباطی مسائل ہیں. سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد ہی معلوم ہوگا. مثال کے طور پر آیت وضو میں 5 مسئلوں میں اختلاف ہے. ایک آیت وضو کے اندر، ایک ہی آیت وضو ہے نا، اس آیت وضو میں 5 قسم کا اختلاف ہے، 5 مسئلوں میں اختلاف ہے. یہ تو غوطہ لگانے کے بعد ہی معلوم ہوگا. مثال کے طور پر وضو میں نیت ضروری ہے یا نہیں ہے. امام شافعی فرماتے ضروری ہے، فرض ہے، اور ہمارے پاس فرض نہیں ہے، سنت ہے. دونوں کے پاس بھی دلائل، دونوں کے پاس بھی دلائل. آپ اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے. آپ وضو میں ترتیب واجب ہے یا نہیں ہے. امام شافعی ترتیب کو واجب قرار دیتے ہیں اور امام اعظم واجب قرار نہیں دیتے ہیں. ہاتھ پیر کوہنیوں اور ٹخنوں کو، یعنی ٹخنے شامل کرنا چاہیے، کوہنی شامل کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. امام ظفر کہتے ہیں کہ نہیں، غایا مغیہ میں داخل نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ داخل ہے. کتنے سر کا مسح فرض ہے؟ پورے سر کا یا چوتھائی سر کا یا 1 بال کا؟ امام اعظم، امام احمد چوتھائی سر کا کہتے ہیں. امام شافعی 1 بال کا تر ہو جانا تب بھی کافی ہے. امام مالک پورے سر کا مسح فرض ہے. ارجلکم الی الکعبین. تو دونوں قرأتیں ہیں، مسح کریں گے یا غسل کریں گے، کس پر عطف کریں گے؟ تو عطف کرنے کے سلسلے میں اختلاف ہوا، جس کے نتیجے میں پیروں کے دھونے اور مسح کرنے کے سلسلے میں اختلاف ہوا. تو الغرض خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن و حدیث رہتے ہوئے تقلید نہیں کی جاتی ہے. قرآن و حدیث کے جو اوپن مسائل ہیں اس میں تقلید نہیں ہوتی ہے، 80% مسائل میں.
20% مسائل میں سوائے تقلید کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اماموں کی تقلید کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے کیا؟ امام صاحب کی بات مانو، امام شافعی کی مانو، کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ سوال جواب، 7 ائمہ قرات ہیں، 10 ائمہ قرات ہیں، ماہر قرآن ہیں، ان کی ماننا کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ آپ کیوں مانتے ہو ان کو؟ آپ کیوں مانتے ہو ان کو؟ حفص عن عاصم کی قرات کا تذکرہ کیا قرآن پاک میں ہے؟ آپ نے اس کو کیوں اختیار کیا؟ کیا ان قراتوں کو ان کی ایجاد کردہ قرات کہا جائے گا؟ صحاح ستہ بخاری مسلم کے اصح الکتب ہونے کی شہادت کیا قرآن پاک نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ کس کی بات مان رہے ہیں آپ اس کا جواب دیجیے آپ۔ جب ان کا اصح الکتب ہونا اور 10 قاریوں کا قاری ہونا اجماع امت سے ثابت ہے، اسی طرح ان ائمہ کا، ان 4 اماموں کا مجتہد ہونا بھی اجماع سے ثابت ہوا، اجماع سے ثابت ہوا۔ ٹھیک ہے، تقلید کو تو مان لی، صحابہ بھی تقلید کرتے تھے اور تابعین بھی، بعد کے زمانے میں گویا کہ صحابہ کے زمانے سے تقلید چلی آ رہی ہے۔ ایک ہی امام کا ماننا کئی کو ضروری، کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے سمجھنے کے لیے بات، جب اب تک آپ نے اوپر کی باتوں کو سمجھا، یقین کیا، مانا، ویسے ہی اگلی باتوں کو بھی آپ مانیں۔ اب تک کی باتیں آپ جیسے مانے ہیں ویسے ہی اس کے بعد کی باتیں بھی آپ مانیں۔ جیسے وہ بڑے حضرات کہے ہیں، یہ بھی بڑے حضرات یہ کہہ رہے ہیں۔ ورنہ اس زمانے میں نفسانی خواہشات، منمانی، اگر ایک شخص کی تقلید کو اگر ہم یہ واجب لغیر ہی ہے، اس کو واجب قرار نہیں دیں گے تو منمانی ہوگی، نفسانی خواہشات پر عمل ہوگا۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے، کسی باوضو آدمی نے بیوی کو ہاتھ لگایا، باوضو شخص نے بیوی کو ہاتھ لگایا، تو شافعی المذہب کے اعتبار سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، عورت کو ہاتھ لگانے سے، چاہے وہ محرم ہو، بیوی ہو۔ تو آپ فوراً سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں حنفی المذہب کو مانتا ہوں لہذا میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوا کہ آپ کو قے ہو گئی، تو قے ہونے پر امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اگر منہ بھر کے ہو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ فوراً کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں تو امام شافعی کا ماننے والا ہوں۔ بس آپ ایسے ہی چکر پھراتے رہیں گے۔ بہت ساری مثالیں ہیں اس سلسلے میں۔ اس ملک میں یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ جیسے یمن میں حضرت معاذ ہی کی تقلید ہوتی تھی، ویسے ہمارے ملک میں سارے مساجد، مدارس، مفتیان کرام، علماء حنفی المذہب ہے، اس لیے حنفی المذہب کی تقلید بھی کی جاتی ہے۔ حکیم الامت جب ایک ڈاکٹر ہے اسی کی تقلید کی جائے گی، اسی کے پاس جائیں گے، اسی سے علاج لیں گے، اسی سے مسائل پوچھیں گے، مفتی ہے تو۔ حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ تقلید شخصی کے چھوڑ دینے سے 5 کاموں میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ علم و عمل میں نیت کا خالص ہونا، اس کے اندر خلل، خواہش نفسانی پر دین کا غالب رکھنا، ایسے کام سے بچنا جس سے قوی اندیشہ اپنے دین کے نقصان کا ہو، اہل حق کے اجماع کی مخالفت نہ کرنا، دائرہ اسلام سے نہ نکلنا، اور تقلید شخصی میں اس خلل کا انسداد اور علاج ہے۔ اچھا، تو 4 ائمہ تو ہو گئے، کیا اب اس کے بعد امام کوئی پیدا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا کیا؟ اجتہاد کا دروازہ بند ہونے کا دعویٰ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ پیدا ہو سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، حضرت مہدی بھی رہیں گے، ان کے اعتبار سے یہ بات پروتر رہے گی۔ اگر واقعی ان صفات کے مطابق اگر کوئی پیدا ہو جاتا ہے تو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو تقلید نہیں کرتے ان کا حکم کیا ہے؟ آخر میں دیکھیے، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے غیر مقلدین کے بارے میں، وہ الگ موضوع ہے، اس کا مستقل درس ہوگا، اس کا مستقل محاضرہ ہوگا۔ ضمن کے طور پر، ضمن میں جو باتیں آ رہی ہے اس کو سنایا جا رہا ہے۔ ہمارا موضوع تو اصل یہ نہیں ہے، یہ بھی آپ اچھی طرح یاد رکھیں۔ غیر مقلدین وہ نہیں ہیں، غیر مقلد نہ ماننے والے، وہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی امام صاحب سے، مولوی صاحب سے کسی نہ کسی کی مانتے ہیں نا، تو وہ بھی تو مقلد ہیں، اور وہ اہل حدیث سمجھتے ہیں نہ، یہ نہ، بلکہ ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں کہ غیر مقلد اور اہل حدیث ان کا حقیقی نام نہیں، یہ ایک لیبل چل پڑا ہے، پہچان کے لیے لیبل چل پڑا ہے، اصل تو وہی پکے مقلد ہیں۔ چلتے چلتے یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، علامہ نبوی نے مسلم شریف کی شرح کے اندر لکھا ہے،
مسلک کی تبلیغ نہیں کی جاتی ہے، جائز نہیں ہے، مذہب کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ آپ حنفی بن جائیے، آپ شافعی بن جائیے، آپ فلاں مسلک میں آ جائیے، جائز نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم حنفی المسلک ہیں، اور حنفی المسلک یعنی اس امام کو ہم مانتے ہیں، باقی اور مسالک امام شافعی، حنبل، مالکی، یہ مسالک بھی درست ہو سکتے ہیں، ہم انہیں غلط قرار نہیں دیں گے۔ مسئلہ یہاں پر یہی آتا ہے، ہم ہی صحیح آپ غلط، ہم جو سمجھ رہے وہی صحیح ہے۔ ایسا کسی شافعی کی زبان سے، کسی حنبلی کی زبان سے آپ نہیں سنے ہوں گے۔ ایک اور دھوکہ جو ہوتا ہے، لوگ باہر جا کر آتے ہیں، باہر جا کر آ کر وہاں پر یہ دیکھتے ہیں رفع کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفع کرنا ہی اصل ہے، اور تقلید سے باہر ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ لوگ یہ نہیں جانتے وہاں پر حنبلی مسلک ہے، وہاں پر بھی تقلید چلتی ہے، اور حنبلی مسلک میں رفع ہے۔ تو ہم آزادی کے خاطر، بچنے کے لیے، فیشن کے خاطر، جہالت پر راضی رہنے کو فخر سمجھنے کے لیے مسلک کو بدلنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر جو لوگ تقلید نہیں کرتے ہیں اور تقلید نہ کرنے والے تقلید کرنے والوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، فقہا کو، ائمہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ایسے لوگ فاسق ہیں اور ان کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ اور اگر صرف تقلید کو چھوڑ دیے ہیں اور ائمہ کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں اور مقلدین کو مشرک نہیں کہتے ہیں، تو انہیں فاسق ہم قرار نہیں دیں گے۔ ہم اخیر میں ترک تقلید کی سنگینی سے متعلق 2-3 اکابر کے اقوال کو میں آپ کو سناتا ہوں۔ امام خطابی کا اعلان ہے کہ فقہا کی بدگوئی گناہ ہے۔ امام احمد بن حنبل کا ارشاد ہے کہ جس شخص کا گمان ہے کہ تقلید کوئی چیز نہیں اور وہ دین کے معاملے میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، تو اس شخص کا قول خدا اور اس کے رسول کے نزدیک ایک نافرمان کا قول ہے۔ مولانا داؤد غزنوی ائمہ دین کے لیے، یعنی وہ فرماتے ہیں ائمہ دین کے لیے جو سوء ظن رکھتا ہے یا زبان سے ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کے الفاظ استعمال کرتا ہے، یہ اس کی شقاوت قلبی کی علامت ہے، میرے نزدیک اس کے سوء خاتمہ کا خوف ہے۔ جو اکابر فقہا کو برا بھلا کہتا ہے۔ عبدالعلی نامی ایک مولوی امام و خطیب تھا، مولانا عبدالجبار صاحب غزنوی سے پڑھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عبدالعلی نے امام صاحب کی شان میں گستاخی کی کہ ان کو 17 احادیث اور مجھے زیادہ معلوم ہے، میں ان سے زیادہ اچھا ہوں۔ تو مولانا عبدالجبار صاحب نے کہا کہ یہ تو مرتد ہو جائے گا، اور اس کو نکال دیا۔ واقعی ایسا ہی ہوا، تو پوچھنے پر کہا گیا وہ مرتد بھی ہو گیا۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ الغرض یہ چند باتیں فقہ سے متعلق تھی، یہ چند باتیں فقہ سے، مبادیات فقہ سے متعلق تھی۔ اب اس کے علاوہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ان کی شخصیت، حالات زندگی اور آپ کا مختصر تعارف دوسرے محاضرے کے اندر اس کو پیش کیا جائے۔